الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کا ترجمہ گرامر کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں اور سورۃ المعارج کی 18 آیات ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 19 سے ہمارا آج کا یہ سبق شروع ہو رہا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوا ہلوا، ان بے شک، مطلب یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ انا بے شک، لا شک کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ الانسان انسان، ان الانسان بلا شبہ انسان، خلق فعل مجہول ہے، خلق معلوم فعل معروف ہے اور خلق فعل مجہول ہے، ماضی مجہول، پیدا کیا گیا ہے۔ ان الانسان بلا شبہ انسان پیدا کیا گیا ہے، کیا ہلوا، حریص، کم حوصلہ اور اسی طرح تھر دلا۔ ان الانسان خلق ہلوا، بلا شبہ انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، کم حوصلے والا۔ کیسے کم حوصلہ کیسے ہے؟ فرمایا اذا جب، اذا جب، مسا ہو، مسا، مس کا معنی ہوتا ہے چھونا۔ اذا جب مسا ہو، اسے پہنچتی ہے، اذا مسا ہو، جب اسے پہنچتی ہے، الشر، تکلیف، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی برا وقت آ جاتا ہے، تو فرمایا جزوعا، جزوعا، یہ بہت جزا فضا کرنے والا۔ جب کوئی تکلیف پریشانی سے پہنچ جاتی ہے تو جزوعا، یہ معاملہ کرنے لگ جاتا ہے، چیخ و پکار کرنے لگ جاتا ہے، میں لٹ گیا، میں مارا گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزوعا، تو یہ بڑی جزا و فضا کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جزو جو ہے یہ باب سامیہ سے مصدر ہے، مصدر سے جزوعا صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ، جزوعا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، وَإِذَا، اور جب، مَسَّهُ، اسے پہنچتی ہے،
الخیر بھلائی، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے، اس کے دن اچھے ہوتے ہیں، جب دن برے ہوں تو واویلا چیخو پکار، اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے، جب اس کے دن اچھے ہوتے ہیں، منوعا، تو یہ نہایت بخیل بن جاتا ہے۔ منوعا، یہ منوعا، فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، تو یہ نہایت بخیل ہو جاتا ہے۔ فرمایا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، یہ حلوہ کی جو صفت ہے، یہ کم حوصلے والی، آگے اس کی وضاحت اللہ پاک نے فرما دی کہ وہ کم حوصلہ کیسے ہے، جب تکلیف آتی ہے تو چیخو پکار کرنے لگ جاتا ہے، اور جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر یہ حریص اور لالچی اور بخیل بن جاتا ہے۔ منوع، بخیل، کنجوس، بہت زیادہ کنجوسی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ مال کو جیسے پیچھے فرمایا کہ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، پیچھے ہم پڑھ چکے تھے، جہاں پہ پچھلا ہمارا جو سبق ہے وہ ختم ہوا تھا، آخری آیت 18 نمبر جو تھی، وہی تو پھر یہ جمع کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس میں مال جمع کرنے کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اتنا کنجوس اور بخیل ہے، اتنا حریص ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی ایک باتی ہو، اگر اس کے پاس سونے کی ایک باتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ یہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس ایک اور ہو۔ تو وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ نہایت بخیل بن جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے اس سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کمزوریوں سے پاک ہیں، جن میں یہ کمزوریاں نہیں ہوتی، لیکن یہ ان میں نہیں ہوتی جن میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، جن میں یہ خوبی ہو وہ ان کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ ان کمزوریوں سے بچ جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا الا مگر المصلین، نماز پڑھنے والے، نمازی، جو نمازی ہیں وہ ان کمزوریوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن نمازی بھی کون سے؟ اس کی بھی آگے اللہ پاک نے وضاحت فرما دی، الذین، جو ہم وہ، الذین وہ جو علی صلاتہم، اپنی نمازوں پر، صلاتی علی کی وجہ سے حالت جر میں ہے، اور صلاتہم یہ مرکب اضافی ہے، الذین اس میں موصول ہے، الذین ہم وہ جو علی صلاتہم اپنی نمازوں پر دائمون ہمیشگی کرنے والا، مستقل نمازی، پکے نمازی، وہ ان کمزوریوں سے بچ جاتے ہیں کہ جب برے حالات ہوں تو شور شرابہ کرنا اور چیخو پکار کرنا، اور اچھے حالات ہیں تو کنجوسی کرنا، یہ جو دو کمزوریاں ہیں، فرمایا جو پکے نمازی ہیں وہ ان سے بچ جاتے ہیں، ان میں یہ کمزوری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔
کی وجہ یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو قرآن حکیم نے ایک اور جگہ بیان فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو جو نمازی ہیں پکے، ان پہ اگر ایسی کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو پھر وہ صبر بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، تو وہ ان کمزوریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نمازی، الَّذِينَ هُمْ، وہ جو عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، اپنی نمازوں پر دائمون، ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ کہ فی اموالہم، ان کے مالوں میں، اموال مال کی جمع ہے، فی حرف جر ہے، اموالہم مرکب اضافی بنا ہے، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، حق، حق ہے، معلوم، مقرر شدہ، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ ان کے مالوں میں حق ہے مقرر، کس کے لیے؟ للسائل، سوالی کے لیے، سوال کرنے والے۔ سائل عربی میں کہتے ہیں سوال کرنے والا، جیسے اس سورت کے شروع میں تھا سأل سائل، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے، وہی اللہ للسائل، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے، جس کے پاس نہیں، فی اموالہم، ان کے مالوں میں حق ہے، اور معلوم مقرر ہے، مقرر حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے، والمحروم، اور جو محروم ہے اس کے لیے، اور وہ دیتے بھی۔ فرمایا وہ اپنے مالوں میں سے مقرر حق دیتے ہیں، اور جو پھر دیتے ہیں اللہ ان کو کیسے دیتا ہے؟ اللہ، حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا کہ اس نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی کہ بادل میں سے آواز آ رہی تھی، ان کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اے بادل، تم فلاں کے باغ میں اوپر جا کے برسو، فلاں کے باغ کو جا کے پانی دو، اس کے اوپر برسو۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کے باغ کے متعلق بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فلاں کے باغ کے اوپر برسو۔ اب وہ شخص اس نیک اللہ والے کا پتہ لگانے کے لیے کہ وہ کون ہے، وہ جدھر کو بادل چل رہے تھے وہ ادھر نیچے نیچے چل پڑا، چلتے چلتے جہاں پہ وہ پہنچا کہ بادل وہاں پہ برسے ایک باغ کے اوپر، باغ کو انہوں نے پانی دیا۔ اب وہ شخص، اس نے چونکہ نام سنا تھا، اس نے یہ پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ فلاں نام کے بندے کا یہ باغ۔ وہ اس سے ملا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے بتا تیرا معاملہ کیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے جب پوچھا کہ بھئی بات کیا بتاؤ، اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے آواز سنی کہ بادل کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ تم فلاں کے باغ کے اوپر برسو، تو میں وہاں سے چلا معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کون ایسا خوش نصیب ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ یہ باغ، تیرے باغ کے اوپر یہ بادل ایسے برسا ہے تو
تیرا کون سا ایسا عمل ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے بات یہ ہے کہ میرے باغ کا جب پھل پک جاتا ہے تو میں اس پھل کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ جو ہے وہ تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، فی سبیل اللہ، غرباء مساکین میں بانٹ دیتا ہوں. ایک حصہ میں اپنے لیے رکھ دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ باغ کو دوبارہ پھل کے لیے اس کے اوپر جو محنت کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے وہ تیسرا حصہ میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں. تو یہ 3 حصے میں کرتا ہوں. ایک حصہ فی سبیل اللہ غرباء مساکین میں بانٹتا ہوں، ایک اپنے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ میں پھر سے باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر اللہ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو فرمایا للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے اور جو محروم ہے اس کے لیے بھی ان کے مال میں حق. والذین یصدقون بیوم الدین، فرمایا وہ لوگ تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین، یوم جزا کی، یوم الدین مالک یوم الدین، یوم جزا قیامت کا دن. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، فرمایا اور الذین وہ لوگ کہ ہم وہ من عذاب ربهم اپنے رب کے عذاب سے، من عذاب ربهم اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون اسم الفاعل ڈرنے والے. اور وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، نمازوں میں ہمیشہ ہی کرنے کے بعد، غرباء و مساکین کا حق دینے کے بعد، یوم جزا کی تصدیق کرنے کے بعد، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ اتراتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ پھر وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہمارے لیے جنت پکی ہو گئی، ہم جو مرضی کرتے تھے. نہیں، فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے، وہ پھر بھی ڈرتے ہیں. اللہ کے عذاب کا ڈر ان کو مسلسل لگا رہتا ہے. اللہ، وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا. نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتے، وہ ڈرتے رہتے ہیں. اور آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان عذاب ربہم، اور یہ حقیقت ہے، ان بے شک عذاب ربہم ان کے رب کا عذاب، وہ حقیقتاً ایسا ہے کہ غیر مامون، اس سے بے خوف ہونا ہی نہیں چاہیے. اس سے کسی کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ بے خوف ہونے والا نہیں. اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ نے اس سے بچا لے، اللہ نے اس سے محفوظ کر لے. ان عذاب ربہم غیر مامون، بلا شبہ ان کے رب کا عذاب غیر مامون، وہ ایسا ہے حقیقتاً کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے. اللہ. اب اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام کے بے شمار واقعات موجود ہیں. کتنے ہی صحابہ، بلکہ صحابہ کے متعلق جو یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ تمام کے تمام جنتی ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. اور پھر بعض صحابہ ایسے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے ایک بار نہیں کئی بار جنتی ہونے کی بشارت دی، اور بعض دفعہ فرمایا کہ فلاں صحابی اب اس کے بعد جو بھی عمل کرے وہ جنتی ہے. لیکن وہ صحابہ ایسے تھے کہ اس کے بعد جب کبھی قیامت کا، جہنم کا وہ ذکر کرتے، بلکہ خود ذکر کر کے روتے، اور اتنا روتے کہ چیز بند جاتی، ان کی داڑیاں رو رو کے آنسوں سے تن ہو جایا کرتی تھی. اور یہ وہ تھے
جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے جنت کی خوشخبریاں مل چکی تھی، جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے تھے، بلکہ ان کے گھروں کے متعلق بھی بتایا جا چکا تھا کہ جنت میں ان کا گھر ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے، فرمایا میں نے فلاں کا گھر دیکھا، میں نے جنت میں فلاں کا گھر دیکھا ہے، لیکن جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے۔ اللہ فرمایا ان عذاب ربہم، اور بلا شبہ ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ غیر معمول، اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا اور وہ لوگ کہ وہ اپنی لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی، فروج فرج کی جمع ہے، شرمگاہ کو کہتے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہم لفروجہم کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زبان اور ایک شرم۔ اگر کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ وہ ان کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہ جو جنتی ہیں ان کی خوبیوں اور ان کی صفات میں ایک یہ بھی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حافظون، اسم الفاعل حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، الا مگر علی ازواجہم اپنی بیویوں سے، او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جو یا وہ جو کی لونڈیاں ہیں، انہم تو بلا شبہ وہ غیر ملومین، وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ یہ دو ذرائع اللہ پاک نے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی تیسرا ذریعہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور آگے فرمایا فمن ابتغا، فاتو من جو کوئی، فمن تو جو کوئی ابتغا تلاش کرے گا، وراء علاوہ ذالک اس کے، اب جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرے گا ذریعہ، فاولئک ہم تو وہی العادون حد سے گزرنے والے، وہی باغی و سرکش ہے۔ تو کوئی اور ذریعہ اختیار کرنے والا وہ باغی و سرکش کہلائے گا۔ آگے فرمایا والذین ہم، اور وہ لوگ کہ وہ لِأَمَانَاتِهِمْ اپنی امانتوں کی، وَعَهْدِهِمْ اور اپنے وعدوں کی، راعون حفاظت کرنے والے، وہ اپنے وعدوں کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین ہم، اور وہ لوگ کہ وہ بشہاداتہم اپنی شہادتوں پر، قائم رہنے والے، وہ جو شہادت دیتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں، اس سے پھرتے نہیں ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ کہ وہ اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کا پھر ذکر کیا، دوبارہ نماز والی خوبی ان کی بیان کی، فرمایا وہ اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک یہ جو لوگ ہیں، فی جنات باغات میں، مکرمون عزت کیے جائیں گے، یہ اللہ کے باغات میں جنتوں کے اندر مکرمون معزز ہوں گے، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، اللہ پاک کی طرف سے ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ ایک بار ان کا نواں ترجمہ پہ سن لیجئے۔ ان الانسان خلق حلوا، بلا شبہ انسان پیدا کیا گیا ہے حریص، کم حوصلہ، اذا مسہ الشر جب اسے پہنچتی ہے کوئی تکلیف، جزوع تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے، منوع تو وہ نہایت بخیل بن جاتا ہے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ
مگر وہ نمازی الذین ہم وہ جو علی صلاتہم اپنی نمازوں پر دائمون ہمیشگی کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو فی اموالہم اپنے مالوں میں حق معلوم حق ہے مقرر، للسائلی سوال کرنے والے کے لیے، بل محروم اور محروم کے لیے، والذین اور وہ لوگ جو یصدقون تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین یوم جزا کی، والذین ہم اور وہ لوگ کہ وہ من عذاب ربہم اپنے رب کے عذاب سے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، ان عذاب ربہم بلا شبہ ان کے رب کا جو عذاب ہے غیر مامون وہ ایسا ہے حقیقتاً کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے، والذین ہم اور وہ لوگ کے جو فی فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں سے، او یا ما ملکت ایمانہم جن کے مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ، فإنہم غیر ملومین تو بلا شبہ وہ ملامت زدہ نہیں ہے، فمن ابتغی چنانچہ جو کوئی تلاش کرے وراء ذالک اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ، فاولئک هم العادون تو وہی لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں، والذین ہم اور وہ لوگ کہ جو لی اماناتہم اپنی امانتوں کی، وعہدہم اور اپنے عہد کی، راعون حفاظت کرنے والے ہیں، والذین ہم اور وہ لوگ کہ جو بشہاداتہم اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے ہیں، والذین ہم اور وہ لوگ کہ جو علی صلاتہم اپنی نمازوں پر اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں، اولئک یہ جو لوگ ہیں فی جنات باغات میں، مکرمون ان کی عزت کی جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، عزت افزائی کی جائے گی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔